اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک نعمت گھر بھی ہے۔ گھر کسی جانور کا ہو، چند تنکوں کا آشیانہ ہو تو اسے بھی پیارا ہوتا ہے۔ ہواؤں میں، آندھیوں میں، طوفانوں میں، بارشوں میں اگر وہ ٹوٹ اور بکھر جائے تو اس جانور کی پریشانی، پرندے کی تکلیف دیدنی ہوتی ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ حضرت انسان جس چھت کے نیچے رہتا ہے، وہ ایک جھونپڑا ہو، وہ ایک کچا سادہ مکان ہو، یا وہ کوئی پختہ بلڈنگ محل ماڑی ہو، اگر مکینوں میں سکون نہیں ہے تو پھر شاہی محل بھی کسی کام کے نہیں۔ باہمی امن ہے، سکون ہے، چاہت ہے، پیار اور محبت ہے، ایک دوسرے کی قدر اور احساس ہے، تو پھر فقیروں کی کلی جو ہے وہ بھی پرسکون ہوتی ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم اللہ کی اس نعمت کو ہاتھوں سے نکلتے ہوئے جو مسائل بن رہے ہیں، گھریلو رشتوں کی ناچاکیاں، بہت قریبی رشتے ہو کے بھی دوریاں، اور محبتوں کی جگہ نفرتیں، نرمیوں کی جگہ شدتیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی فضا کی جگہ تعصب اور عناد، حسد، یہ کیوں ہے؟ ہم وہ اسباب دیکھیں گے کہ جن کا سبب ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں۔ حل کیا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے اس نعمت کو سمجھ لیں کہ گھر اور خاندان، مکان مکینوں سے ہوتے ہیں، اکیلی دیواریں کچھ نہیں ہوتی۔ یہ دیواریں، یہ چھتیں 6 چیزوں سے میں نے بنتی دیکھی۔ اس میں ریت استعمال ہوتی ہے، یہ صحرا کا ایک حصہ ہے، دریاؤں میں بہہ کے آتی ہے۔ اس میں پتھروں کو پیس کے مسالہ بنا کے سیمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ تیسری چیز پانی ہے، اور چوتھی چیز اس میں اینٹ کا استعمال ہے۔ 5ویں چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ بجری ہے اور سریا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہوں تو مضبوط ترین بلڈنگ کئی منزلہ کھڑی کی جا سکتی ہے، تہہ خانے بنائے جا سکتے ہیں، اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جا سکتا ہے کہ میں نے بہت مضبوط بلڈنگ بنا دی۔ بھائیو، یہ ہارڈ ویئر ہے، بیرونی چیز ہے۔ اس کے اندر جس چیز نے اسے حسین بنانا ہے وہ اس کا سافٹ ویئر حضرت انسان کی فکر، سوچ اور عقل۔ آپ اپنے گھر کو دیکھیے گا، میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، آبزرویشن آپ اپنی رکھیے، میں اپنی رکھتا ہوں۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اوروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، ملزم قرار دیتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔
मगर हम भूल जाते हैं कि कहीं गलती हमारी भी है। वो कौन से असबाब हैं कि आबाद घर को, शाद घर को, शादी के बाद, ब्याह लाने के बाद बीवी बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर नफरी के बावजूद, बहन भाइयों के होते हुए, माँ बाप की निगरानी के अंदर, फिर हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लड़ लड़ के एक दूसरे को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, मार धाड़ पे उतर आते हैं। बाप के हाथों मैंने बेटी मरती देखी है, बेटी के हाथों मैंने मां कत्ल होती देखी। भाई का गला भाई ने दबाया है और एक बिजली के बिल के ऊपर हैदराबाद में 5 भाई मरे हैं। हजरात, मां का गला बेटे ने दबाया, शौहर ने बीवी के चेहरे पे तेजाब डाला है, बीवी ने शौहर के टुकड़े करवा के चावलों में डाल के बिरयानी बना के मोहल्ले को खिला दी। ये खबरें अखबार में हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने पर्दा डाला है तो अलग बात है, वगरना ये कहानी घर घर की है। असबाब क्या है? पहला सबब, अल्लाह ने हमारा सर जितना ऊंचा रखा था, हमारी सोच उतनी ही गिर गई। दिमाग सबके एक जैसे नहीं होते, अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाए। और याद रखिए, ये दुनिया, इसका हुस्न अल्लाह ने रखा ही इख्तिलाफ में है, अनवा में है, तनव्वु। अगर एक ही रंग अच्छा होता तो मेरा रब सारी दुनिया के फूलों के रंग गुलाब कर देता। जमीन के जितने पौधे हैं, पत्तों के कलर एक कर दिए जाते हैं। आसमानों के कलर, जमीन का कलर एक होता, लेकिन इस कायनात में जितने भी रंग बिखरे हैं, ये अल्लाह की तौहीद के रंग हैं। सिबगत अल्लाह, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। जो रंग रब ने भरा है ना, वो मुसव्विर कायनात ने तस्वीर बनाई है तो शाहकार बनाई। ये अपना ज़हन बना लीजिए कि सब एक जैसे नहीं हो सकते। हमारी सोचो विचार ये होती है, हर बाप हर मां, कि मेरे सारे बच्चे एक जैसे हो जाएं। गलत बात है, गलत सोच है। और सोच अगर टेढ़ी हो जाए, सोचो विचार गलत हो जाए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो दिमाग में हम सोच रहे होते हैं वो जुबान पे आता है, वो लफ्ज बनते हैं, वो गुफ्तार बनती है। और जो लफ्ज बन के गुफ्तार बन जाए, आहिस्ता आहिस्ता बंदे का किरदार बन जाता है, रवैया बन जाता है। और ये रवैया और किरदार ही है जो दिलों में उतार देता है या दिलों से उतार देता है। कहानी इतनी है। मसलन आज एक घर के फर्द का ज़हन बन गया कि टिंडे पकने चाहिए, उसे बड़े अच्छे लगते हैं। उसके जिस्म में गर्मी है और उसने सुना है कि टिंडा ठंडा होता है। दूसरे का माइंड है कि नहीं, आज दाल बननी चाहिए, और दाल पे इख्तिलाफ आ गया, एक कह रहा है चने की, दूसरा कह रहा है मसूर की। सोच रहे हैं, एक का माइंड भिंडी का है, एक का चिकन का है, एक मटन का ज़हन बना के बैठा है, और एक जो है वो बीफ को रोस्टेड ब्रोस्टेड देखना चाहता है। घर के 10-15 अफराद हैं, हर एक से राय मांगी गई है, राय का इख्तिलाफ। अब आप क्या करेंगे? ज़हन तो मुख्तलिफ है, चाहत मुख्तलिफ है, सबकी सोच की कदर करना। अगर कोई उठ के टिंडू को बुरा कहेगा तो जिसने मशवरा दिया था उसे तकलीफ होगी। अगर आप बच्चों पे मुसल्लत करते हैं जिन्हें ये अच्छा नहीं लगता, और आप ब्रायलर की तनकीस करते हैं, या तो लगानी नहीं थी, अगर लग गई तो तकलीफ होगी। बच्चा भी दिल और दिमाग रखता है। ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि अक्सर घरों के फड्डे डेली इस बात पे भी होते हैं, आज पकौड़ा की है। जाते जाते शौहर को जल्दी होती है, वो कह देता है ये बना लेना, बेगम कह देती है अरे परसों बनाया, कहता फिर मेनू के पूछ दो। यही से बात बिगड़ी। सोच का इख्तिलाफ, दिमागी सलाहियतों का मुख्तलिफ होना, इस बात को आप तस्लीम करें। अक्सर घरों के फड्डों में, झगड़ों में ये बात है कि हम समझते हैं ये बेवकूफ है,
یہ بڑی غلط چیزیں سوچتا ہے. اس کا دماغ بڑا کند ہے، یہ کند ذہن ہے. یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ چلتا نہیں ہے. یہ موبائل تو بڑا چلاتا ہے مگر کتاب کھول کے نہیں پڑھتا. اسے سبق یاد نہیں ہوتا. اسے اپنے ماں باپ کی بات تو سمجھ آتی ہے، میرے ماں باپ کی نہیں آتی. تو یہ دماغی صلاحیتیں اور سوچیں اللہ نے مختلف رکھی ہیں. پہلا سبب آپ کا اور میرا دماغ ہے. اس کو صحیح کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. بھائی اس کے بعد گھروں میں لڑائی کا، ناچاکی کا بہت بڑا سبب آنکھ ہے، بلکہ بنیادی. میری آنکھ کے اندر اللہ نے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز رکھے ہیں جن سے میں کلرز کی پہچان کرتا ہوں، اور ہر بندے کا کلر، فیورٹ کلر مختلف ہوتا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے، رب کی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اس نے جیسے ہماری باڈی کا رنگ مختلف بنایا ہے، ایسے ہی راڈ اینڈ کونز دیے سب کو ہیں. یہ کبھی آنکھ والے اسپیشلسٹ سے جا کے ملیے گا اور پوچھئے گا کہ یہ رب کا کتنا بڑا انعام ہے. ایک کیمرہ لانا پڑے، منگوانا پڑے، پتہ چل جاتا ہے. 32 کروڑ رنگوں کی پہچان. اور اگر یہ رنگوں کی پہچان نہ ہو تو آپ اور میں کلر بلائنڈ ہیں، ہمیں ہمارا لائسنس نہیں مل سکتا ڈرائیو، کہ آپ اشارے میں پہچان ہی نہیں سکیں گے سبز ہے، پیلا ہے، یا اس وقت سرخ ہے. حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آنکھیں مختلف ہیں، سائز مختلف ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں، دیکھنے کے انداز مختلف ہیں، اور یاد رکھیے زاویہ نگاہ بھی مختلف ہے. اگر نظر کا چشمہ لگانا ہو اور آدھا نمبر بھی فرق پڑ جائے تو پورا منظر دھندلا ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آنکھ کا دیکھنا ٹیڑھا ہو جائے تو آپ کو سین صحیح نظر آئے گا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، چوٹ لگی، کیا ہوا؟ یار مجھے لگا ہے کہ راستہ بالکل صاف تھا لیکن آگے گٹر تھا، میں گر گیا ہوں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو جسے آپ صحیح سمجھ رہے ہیں ممکن ہے وہ صحیح نہ ہو. جسے آپ شراب اور پانی سمجھ رہے ہیں ممکن ہے وہ پانی نہیں ہو. آپ اگر اس پنکھے کو گھومتے ہوئے دائرہ دیکھ رہے ہیں، پر تو تین ہے ایک ٹائم میں ایک جگہ پہ، مگر جو آنکھ شیشے کے گلاس میں سٹیل کے چمچ کو ٹیڑھا دکھا سکتی ہے، وہ آپ کو کئی معاملے گھر میں ٹیڑھا دکھا سکتی ہے مگر وہ ٹیڑھے نہیں ہیں. اس حقیقت کو مانیں. ہم اپنی آنکھ سے وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو رنگ ہمیں اچھا لگتا ہے. ہر آنکھ اپنا رنگ رکھتی ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، اور ہماری لڑائیاں بھی یہی ہوتی ہیں. میں نے انارکلی میں یہ سین دیکھا، شوہر کہہ رہا ہے کہ وہ والا سوٹ لے لیں اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں، یہ رضائیاں والا رنگ میں نہیں پسند. وہ کہتا ہے کہ تمہیں جوتیں بڑی آ رہی ہیں، باتیں بڑی آ رہی ہیں، بہت اچھا کلر ہے، لے لے. کہنے لگی اسی شروع تو شہر رہنے ہیں، پینڈو نہیں آئی. شوہر اس کا پینڈو تھا. بس یہ جملے لے ڈوبے. اختلاف کس چیز کا نظر ہے بھائیو؟ کیوں ہے؟ میں نے اپنے 5 بچوں کو بٹھا کر کے پوچھا، بیٹا آپ نے کون سا کلر لینا؟ ایک کوئی کہہ رہا ہے، دوسرا کوئی کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے. میں نے سارے کلرز ان کی پسند کے دلوا دیے. اب آئیے میں یہیں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرتا چلوں. شریعت نے مرد اور عورت پہ کوئی بھی رنگ حرام قرار نہیں دی. اصل کھانے پینے میں علت ہے، ہر چیز حلال ہے سوائے کہ جو وہی حرام کر دے. ہر مشروب حلال ہے الا کہ وہی نام لے کے یا کوئی وصف بتا کے حرام کر دے. ایسے ہی ہر رنگ پہننا جائز ہے سوائے اس کے کہ وہی منع کر دے، اور وہی نے صرف ایک رنگ سے منع کیا، معصفر بوٹی سے رنگا ہوا جوگی رنگ. معصفر نامی، ویسے جوگی کلر نہیں، معصفر بوٹی سے. یہ حجاز کی سرزمین میں ایک بوٹی پائی جاتی ہے. اس کے اندر کئی سارے مسائل ہیں. ایک تو سمیل ہے، دوسرا جب اس کو رنگا جاتا ہے تو صوفی لوگ زیادہ تر اس کو پہنتے تھے تاکہ اس میں خارش ٹائپ چیز ہوتی ہے، بندہ آرام سے سوئے نہیں سکے، کھردرا پن ہو، اور پھر بندہ جو ہے نا جلدی اٹھ جائے، آنکھ کھلے، اور پرسکون لباس پہن کے
انسان دنیا میں مست ہو جاتا ہے. تو ان کا موقف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصفر بوٹی سے رنگا ہوا جوگی کلر حرام قرار دے دیا، وہ ہم نہیں پہنیں گے. اس کے علاوہ رنگ سفید ہو، سیاہ ہو، کالا ہو، کوئی بھی رنگ ہو، شریعت نے حرام نہیں کیا. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں. یہی پہ زاویہ نگاہ کا اختلاف. میں بڑے سارے بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ اگر مرد سرخ رنگ پہن لیں تو بڑی جلدی بول پڑیں گے اتر آ کی تھی. اور اگر بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمین کے چاند اور آسمان کے چاند کا مقابلہ حسن ہوا تھا تو آپ نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا. اگر سرخ منع ہوتا تو آپ کبھی نہیں پہنتے. لیکن بزرگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، ان کا زاویہ نگاہ مختلف تھا. کرن کے پتر تینوں زیب نہیں دیتا. میں نے کہا پیغمبر کو زیب دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا. اور بزرگوں نے حسن اتفاق سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا، سرخ رنگ کا رومال، لیکن وہ اپنے سر پہ تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا جی اگر سرخ اتنا ہی برا ہے تو سعودیہ سے آنے والا رومال جسے آپ شماغ کہتے ہیں، وائٹ کو بترا اور ریڈ کو شماغ بولتے ہیں، لکھا ہوتا ہے، تو آپ یہ نہیں بولتے تھے چٹا رنگ بھی. تو میں نے کہا جی میں نے نیچے سفید شلوار پہنی. پھر بولے نہیں آپ کو زیب نہیں دیتا. جس مسجد میں ہم بیٹھے بات کر رہے تھے اس کا قالین ریڈ تھا اور جو محراب کی کوشش تھی وہ بھی ریڈ تھی. میں نے کہا جی اس پہ کبھی غور کیا؟ لیکن جہاں ہمارا ذہن اڑ جائے ہم وہیں اڑ جاتے ہیں. کوئی رنگ منع نہیں. ہمارے ایک بزرگ اس بات پہ لڑ گئے کہ کالا رنگ حرام ہے. بھائی کیوں حرام ہے؟ مشابہت ہے. مشابہت کس سے؟ فلاں سے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اچھی طرح سن لیجیے، مسئلوں کو حل شریعت کرے گی، پیدا ہمارا دل و دماغ کرے گا. میں نے جب شریعت کو کھولا، میرے محبوب کے سر پہ جو خود تھا، جو ہیلمٹ تھا مکے میں داخل ہوتے ہوئے، کالے رنگ کا تھا. محبوب کے کندھے پہ جو کملی تھی اور چادر، پگڑی سیاہ تھی. میرے محبوب علیہ السلام کا پورا قمیض جبہ ٹکنوں سے اوپر تلک سیاہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نگ پہنا وہ حبشے کا کالا تھا، حبشی تھا. کانا فسو حبشیہ، سیاہ رنگ کا ہے. میرے محبوب نے جو موزے پہنے ہیں وہ بھی سیاہ رنگ کا ہے. تو سیاہ حرام کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ جی جہنمی ہے. ہاں کوئی شک نہیں قیامت والے دن جہنم میں جہنمیوں کے رنگ کالے ہوں گے تو دنیا میں جس کا رنگ کالا ہو جہنمی کہہ دو. جہنمیوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے، دنیا میں جس کا پیٹ بڑا ہوا جہنمی کہہ دو. وہ بھائی جہنم کے آخرت کے مسائل اور احکام اور ہیں، دنیا کے احکام اور مسائل اور ہیں. انہیں دنیا میں شریعت کے ساتھ جڑے رہنے دیں. ہمارے گھروں میں زاویہ نگاہ ہم مانتے ہی نہیں. سب میری نظر سے دیکھو، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ آپ کو بھی لگے. بھائی ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں. جب اللہ نے نظر مختلف بنائی ہے تو آپ اس بات کو تسلیم کریں. تیسرا سبب گھروں میں لڑائی کا کان ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دیواروں پہ کان ہوتے ہیں. بھائی دیواروں پہ کان بول نہیں ہوتے. دیواریں بڑی باحیا ہیں، بڑی باوقار ہیں. یہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، ہماری جاسوسی، ہمارے لگے ہوئے کان ہوتے ہیں. ان کانوں میں 3 پرابلمز کھڑی کرنی ہوتی. انہیں جو اچھا لگے یہ کوشش کریں گے دوسرے کو بھی لگے. ایک بندہ میوزک سنتا ہے تو وہ دوسرے کو کہے گا میوزک سنیے. ایک بندے کو قرات اچھی لگتی ہے، تلاوت اچھی لگتی ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے. ایک بندے کو گالیاں اچھی لگتی ہیں، وہ گالیاں دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. تو ہمارے گھروں میں جس طرح بڑے کا ذہن ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارے کان ایسے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی نہیں، کانوں کو ذرا تھوڑا سا روکیے. آپ کے کان میں آواز پڑی کہ بیٹا اور بیٹی بات کر رہے ہیں، بہو اور بیٹا بات کر رہے ہیں،
بھابھی اور نند بات کر رہے ہیں، ساس بہو بات کر رہے ہیں، ماں اور بیٹی بات کر رہے ہیں. ہماری سب سے پہلی سوچ یہ ہوتی ہے، سوچ کی خرابی، کیونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. الاذنان من الراس، ان کا تعلق دماغ سے ہے، ENT کا معاملہ ہے. ہم فوری سوچ لیتے ہیں یہ دے کان پر ہڈی. آپ نے جو دیکھا ہے زاویہ نگاہ غلط ہے. آپ نے جو سوچا ہے، سوچ کے اینگلز ٹیڑھے ہیں، ان کو درست کیجئے. بچوں کو درست کرنے نکلے ہو تو گھر توڑ بیٹھو گے. جھگڑے، ناچاکیاں، دوریاں. ایک اور چیز جو مجھے نظر آتی ہے، اللہ اکبر، کہ کان، بڑی ساری دنیا کانوں کے راستے دیکھتی ہے. جو کسی نے بتایا نا، اس نے آنکھوں سے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن کسی نے بتایا، اچھا اس کو ہم کہتے ہیں کنا دے کچے. اور ہمارے گھروں میں یہ مسئلے بڑے ہیں. شوہر کو بیوی نے بتا دیا، بھائی کو بہن نے بتا دیا،